نسلیں اور آنے والی قومیں اپنے سے پہلے قوموں کے واقعات سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں وہ واقعات متعدد بار ذکر کیے، دہرا کے ذکر کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں تقریباً 13 مقام پہ اللہ نے ذکر فرمایا۔ سورہ آراف میں پروردگار نے جناب حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، ان کی قوم کا ذکر کیا، ان کی قوم کی نافرمانی اور طوفان نوح کا ذکر کیا۔ اس کے فوری بعد اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کا ذکر کیا، جناب حضرت ہود علیہ السلام ان کی دعوت و تبلیغ کا ذکر کیا، اور ان کی قوم کی انکار کی وجہ سے جو ان پر مصیبتیں آئیں، تکلیفیں اور عذاب آیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا۔ اور اس کے فوری بعد پروردگار نے قوم سمود کا ذکر کیا، حضرت صالح علیہ السلام۔ مقصد کیا ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے اس امت کے افراد پہلی قوموں کی جب باتیں پڑھیں تو اس سے نصیحت حاصل کریں، عبرت حاصل کریں۔ قوموں کے کچھ واقعات ان کے لیے فخر کا باعث ہوتے ہیں، جبکہ کچھ ایام ان کے لیے احساس ندامت کا باعث بنتے ہیں۔ کچھ واقعات وہ ہیں جو بندے میں کریٹیوٹی پیدا کر دیتے ہیں، اس میں تعمیری صلاحیت بڑھا دیتے ہیں۔ وہ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ رکھتے ہوں تو بھی انسان میں کریٹیوٹی پیدا ہوتی ہے، تخلیقی صلاحیتیں ابھرتی ہیں۔ اور کچھ واقعات وہ ہیں جو بندے کے لیے سانح کا درجہ رکھتے ہیں۔ زندہ قوموں کی نشانی یہ ہوتی ہے وہ پہلی قوموں کے واقعات اور ان کے ایام کو یاد رکھیں اور ان سے سبق حاصل کریں۔ اگر کامیابی ملے تو رب کا شکر ادا کریں اور ترقی کا سفر جاری رکھیں۔ اگر وہ سانحات ناکامیوں کی وجہ سے ہیں تو پھر اس کے اسباب ڈھونڈیں اور اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ ماضی سے سبق سیکھنا عقل اور دانائی کا تقاضا ہوتا ہے، اور یہ حکم ربانی بھی ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 13 اللہ تعالیٰ نے واقعہ بدر ذکر کیا سورہ آل عمران میں، اور فرمایا ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس واقعے میں عقل والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی عبرت کا ذکر فرمایا، فرمایا عقل والوں کے لیے اس میں عبرت ہے۔ پروردگار نے مسلمانوں کے ہاتھوں بنو نذیر کی جلا وطنی کو ذکر کیا سورہ حشر آیت نمبر 2، فرمایا فاعتبروا یا اولی الابصار، اے نگاہ والو عبرت حاصل کرو۔ اس کا مطلب ماضی کے واقعات سے عبرت حاصل کرنا یہ عقل مند قوم کی نشانی ہوتی ہے۔ بر صغیر میں مسلمانوں کا عروج رہا، 1000 سال کے بعد جب مسلمانوں کو زوال ملا، یہ بھی ایک داستان ہے۔ مسلمان جو کر و فر سے حکومت کر رہے تھے، پھر اپنی نااہلی کی وجہ سے محکوم اور غلام بن گئے۔ اسی لیے اس خطہ ارضی میں 1857 کی جنگ آزادی ایک ایسی جنگ آزادی ہے جن کے واقعات پڑھیں تو ایمان کو تازگی نصیب ہو جاتی ہے۔ آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے، چونکہ 20 اگست کو فاروقی شہزادے جنہوں نے آخری سانس تک باطل کے مقابلے میں ڈٹ کے بات کی، بطل حریت علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ گرامی حضرات، اگر ہم بر صغیر میں اسلامی حکومت کا جائزہ لیں تو اس بر صغیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ثابت نہیں ہے، لیکن متعدد جگہوں پر ہمیں صحابہ کے مزار ملتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں صحابہ کا گزر ہوا،
یا صحابہ کرام یہاں آ کے قیام پذیر ہوئے؟ المستدرک علی الصحیحین حدیث کا نمبر 3995 ہے۔ حضرت مولا المسلمین شیر خدا علی مرتضیٰ کہتے ہیں اطیب ریح فی الارض الہند، سرزمین ہند کی ہوا روئے زمین کی ہواؤں میں بہت پاکیزہ ہے۔ یہ حضرت مولا علی نے کہا ہے۔ اس کا مطلب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بر صغیر اور اس خطے کے بارے میں کچھ کلمات کہے ہوں گے جس کو سن کے حضرت علی نے اس خطے کی آب و ہوا کو پاکیزہ قرار دیا۔ بہرحال اس خطے میں 711 عیسوی اور 93 ہجری میں جب ایک بیٹی نے راجہ دہر کے تسلط میں پکارا تو عماد الدین محمد بن قاسم نے کراچی سے ملتان تک اسلام کا پرچم لہرا دیا۔ باقاعدہ اسلام 93 ہجری میں اس بر صغیر میں آ گیا، اور اس کے بعد 11ویں صدی عیسوی میں یمین الدولہ سلطان محمود غزنوی 1030 عیسوی میں آپ نے علاقوں کو فتح کیا، جس میں پاکستان کے کئی علاقے داخل ہیں، اور ہمارے بزرگ حضرت علی بن عثمان حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ 1000 سال پرانے بزرگ ہیں جن کا مزار لاہور میں ہے۔ تو پتہ چلا حضرت قطب الدین ایبک رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہوں نے 1206 میں ایک حکومت کی بنیاد رکھی، سلطان شہاب الدین غوری کی افواج کے جنرل ہیں۔ گرامی قدرات، پھر یہ سلسلہ چلتا گیا۔ یہ خطہ ارض برطانیہ کے ہاتھ کیسے گیا؟ در حقیقت 1858 سے لے کے 1947 تک یہ 120 سال بنتے ہیں۔ 120 سال تک اس خطے پر برطانیہ کی حکومت رہی۔ بر صغیر میں حکومتوں کی تبدیلی کے دوران مسلمانوں اور دوسری قوموں پہ ظلم بھی ہوا۔ ہمارے بزرگوں نے جنگ آزادی کے لیے جہاد کا نعرہ کیوں بلند کیا؟ توجہ چاہوں گا، اور ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور آپ انالیسز کیجئے گا کیا اس دور کے واقعات آج کے دور کے مماثلت تو نہیں ہو گئے؟ کیا پھر وہ تاریخ دوبارہ تو نہیں دہرائی جا رہی؟ گرامی قدرات، اس وقت برطانیہ ایک غریب ترین ملک تھا۔ برطانیہ کے لوگ ہندوستان میں آ کے چوکوں میں کھڑے ہو کے بھیک مانگتے تھے۔ ہندوستان کی معیشت بڑی بلند تھی۔ انگریزوں نے جب یہاں کی دولت کو دیکھا تو کہا کہ بر صغیر سونے کی چڑیا ہے، تو ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے 1600 عیسوی میں انہوں نے یہاں تجارت کی اجازت طلب کی۔ اس دور میں شاہ ہند ابو المظفر محمد اورنگزیب عالمگیر نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے دور میں کچھ سرکاری جہازوں کو ایسٹ انڈیا کمپنی نے لوٹا تو آپ نے 17,000 پاؤنڈ جرمانہ کیا۔ 1707 میں سلطان اورنگزیب عالمگیر کا وصال ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ آپ جس علاقے میں رہتے ہیں، یہ علاقہ اس بر صغیر کی تاریخ میں مین کردار ادا کرتا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ کے یہ بالکل قریب حضرت بڑے میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خواجہ محمد اسماعیل سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خدمت میں حضرت سلطان اورنگزیب عالمگیر بادشاہ حاضر ہوا کرتے تھے۔ اور اس بر صغیر میں جہاں بڑے میاں رحمۃ اللہ علیہ کا درس ہے، یہاں آپ نے ایک مدرسے کی بنیاد رکھی جہاں سے لوگ قرآن کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ ہم اس علاقے میں بیٹھے ہیں جو اس وقت کا مرکز رہا، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم اس علاقے میں بیٹھے ہیں جہاں حضرت بڑے میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس وقت اسلام کی اشاعت کے لیے عظیم کردار ادا کیا۔ گرامی قدر حضرات، جس وقت اورنگزیب عالمگیر بادشاہ وصال فرما گئے، پھر کیا ہوا؟ مغل بادشاہ اپنے عیش پرستی میں مصروف ہو گئے۔ 11-12 بجے سو کے اٹھنا، عیش پرستی اور عللوں تللوں میں رہنا، جس کی وجہ سے کئی ریاستیں اس بر صغیر میں بن گئیں۔ ہر ریاست نے کہا جی ہم خود مختار ہیں۔ کشمیر الگ ہو گیا، بنگال الگ ہوا ہے،
اور مختلف، حیدرآباد الگ ہے، ایسے ریاستیں بن گئی۔ گرامی قدرات، جب یہ ریاستیں بنی تو انگریزوں نے چال کھیلی اور ان کے درمیان انتشار پیدا کیا۔ نفرتوں کا بیج بونے کے لیے فرقہ واریت کا بیج بویا۔ اس سے پہلے اس پورے بر صغیر میں مسلمان ایک ہی پہچان سے پہچانے جاتے تھے، اور وہ تھا اہل سنت و جماعت، بس۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا فرقہ نہیں، کوئی دوسرا نام نہیں، سارے الحمدللہ داتا علی اجمیری کی بارگاہ میں حاضری بھی دیتے تھے اور خواجہ جمیری کی بارگاہ میں بھی حاضری دیتے تھے۔ اس وقت کوئی دوسرا فرقہ نہیں تھا، لیکن انگریز نے بڑی چالاکی کے ساتھ انہوں نے اس چیز کو ہوا دی اور فرقہ پرستی کیا، یا یہاں بیج بو دیا اور آپس میں لڑا دیا۔ اور جہاں مسلمان مضبوط تھے وہاں انہوں نے کچھ لوگوں کو خریدا، جیسے اس وقت کا جو نواب تھا آرمی چیف میر جعفر کو خریدا کہ نواب کو شکست دے، اور پھر ان کو شہید کروا دیا۔ اسی طرح کرناٹک کے حکمران سلطان حیدر علی تھے، ان کے بیٹے سلطان ٹیپو تھے، ان کے ہاں میر صادق کو خریدا، سلطان ٹیپو کو قلعے میں بند کیا تو انہوں نے تاریخی جملہ کہا، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ آخرکار سلطان ٹیپو ان کو بھی شہید کر دیا۔ اقبال نے اس کی یوں عکاسی کی ہے، جعفر از بنگال و صادق از دکن، ننگے آدم ننگے دین ننگے وطن۔ آج بھی ہم اپنے صفوں میں دیکھیں، کہاں ہمارے صفوں میں میر جعفر اور صادق تو نہیں آ گئے، جنہوں نے اس ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا اور اس ملک کو یہاں تک پہنچا دیا کہ ہم زندگی کی بنیادی ضروریات سے بھی محروم ہو گئے۔ جب بنگال، میسور اور ٹونک اور دیگر ریاستوں پہ قبضہ شروع کیا، آخرکار ایسٹ انڈیا کمپنی نے اس پورے بر صغیر پہ قبضہ کر لیا۔ گرامی قدرات، جب ریاستوں پہ قبضہ ہوا تو مسلمانوں کی معیشت کو تباہ کرنا شروع کیا، کیونکہ برطانیہ غریب ملک تھا، یہاں کا سارا پیسہ انہوں نے برطانیہ منتقل کیا، یہاں کے بڑے بڑے نوادرات وہ اٹھا کے لے گئے، ہندوستانی معیشت کمزور ہونے لگی، یہاں کے کسانوں پر بڑے بڑے ٹیکس ڈال دیے، برطانوی اشیاء کی درآمد بڑھانے کے لیے یہاں کی صنعت کو تباہ کر دیا، یہاں تک کہ اگر کوئی یہاں کپڑا بنتا تو اس کو کوڑے مارے جاتے تھے، اور سارے ہنرمند لوگوں کو برطانیہ اپنے پاس لے گیا۔ یہاں اعلان جہاد کی وجہ کیا تھی؟ برطانیہ نے جس وقت مسلمانوں کے افکار نظریات کو بدلنے کے لیے عیسائی پادری بلائے اور انہوں نے عیسائیت کو شروع کیا، ہندوؤں کا وہ غریب طبقہ جس کو شودر کہتے تھے ان کو بائی فورس عیسائی بنایا گیا کثرت کے ساتھ، اور ان کے اثرات پھر مسلمانوں کی طرف بھی منتقل ہونے لگے۔ گرامی قدرات، ان کو بتایا گیا قومیں اس وقت تباہ ہوتی ہیں جب ان کے نظریے کمزور پڑ جائیں، اور یہ بات بڑی توجہ کے ساتھ سمجھیے گا، قومیں اگر اپنے نظریوں پر قائم رہے تو قوم تباہ نہیں ہوتی، ان کا آخری فرد بھی بچے گا تو اٹھ کے نعرہ تکبیر کو بلند کر دے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس قوم میں برکت پیدا کر دیتا ہے اگر نظریہ قائم ہو۔ وگرنہ آپ دیکھ لیجئے 20 سال امریکہ نے افغانستان پہ بم مارے ہیں، بارود پھینکا ہے، 35,000 بچوں کے اتنے اتنے ٹکڑے ہو گئے، چیتھڑے کر دیے انہوں نے۔ افغانستان کے لوگ بھاگ کے پاکستان آئے، وہاں کی کرنسی بالکل ختم ہو گئی، لوگ یہاں سے کاغذ اٹھاتے تھے، کوڑا اٹھاتے تھے، افغان کے لوگ چھلیاں بیچتے تھے، یہاں چیزیں اٹھا کے توڑوں میں بیچ بیچ کے گزارا کرتے تھے۔ گرامی قدرات، 20 سال بم مارنے کے بعد جب امریکہ یہاں سے بھاگا تو افغانستان نے چند سالوں میں اپنے آپ کو اتنا مضبوط کیا، کل افغانستان میں پیٹرول کی قیمت 36 روپے لیٹر مقرر ہوئی ہے۔ کتنی جی؟ اور لاہور میں، پاکستان میں کتنی ہے؟ 290۔ افغانی اب کہتے ہیں پاکستانیوں آؤ اب ہمارے کاغذ آ کے اٹھاؤ، ہمارے کوڑا صاف کرو، ان کی ویلیو ہم سے اوپر چلے گی یہ پیسے کی۔
پتہ چلا قوم بم اور بارود سے تباہ نہیں ہوتی، قوم بد امنی، کرپشن، ناانصافی سے تباہ ہوتی ہے۔ ہم اتنے معاشی بدحالی میں چلے گئے ہیں۔ کل ایک عورت نے اپنی بیٹی کو کراچی میں 6ٹی منزل سے دھکا دیا اور کہا میرے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں، خود بھی چھلانگ مار دی۔ ہم وہ قوم ہیں کہ جہاں آج زندگی کی بنیادی ضرورت نہیں، ضروریات ہی ختم ہو گئی۔ انگریز جس وقت مسلمانوں سے لڑنے لگا نا، انہوں نے علماء کو ٹینک کے آگے باندھا، توپوں کے آگے باندھا اور اڑا دیا، کالے پانی کی سزا دے دی۔ تو کسی نے کہا تم جو مرضی کر لو، یہ قوم نظریے پہ قائم رہے گی نا، تم جب جاؤ گے یہ پھر سٹینڈ کر جائے گی، ان کا نظریہ چینج کرو۔ اقبال نے پھر اس سازش کو روتے ہوئے بیان کیا ہے۔ انہوں نے کہا ان مسلمانوں کے ہاتھ سے قرآن لو، بخاری لو، مسلم لو، ہدایہ لو، ان سے ساری چیزیں لو، ان کے تعلیمی اداروں پر ٹائٹل لگاؤ تعلیم کا، اندر پڑھاؤ فنون۔ ان کا بچہ تعلیم کے نام پہ دھوکہ کھائے۔ ہمارے اداروں میں، کالج یونیورسٹی میں لکھا ہوتا ہے یہاں ایجوکیشن دی جا رہی ہے، تعلیم، پڑھایا کیمسٹری جا رہا ہے، فزکس پڑھایا جا رہا ہے، بایو پڑھائی جا رہی ہے، یہ تو فنون ہے، یہ کہاں علم ہے؟ کیمسٹری کیا ہے؟ آپ ڈفرنٹ مالیکیول سے ڈفرنٹ چیزوں کا آپ انتخاب کرتے ہیں، یہ فن ہے۔ آپ میڈیکل سے کسی کی باڈی کی بیماری کو دریافت کرتے ہیں تو یہ فن ہے۔ اگر آپ گریوٹی کے قانون سے ڈفرنٹ چیزوں کو ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں تو یہ فن ہے۔ علم وہ ہے جو بندے کو خدا کے قریب لے جاتا ہے۔ علم اسے کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ اقبال نے روتے ہوئے کہا، ایک لرد فرنگی نے کہا اپنے پسر سے، اقبال کہتے ہیں ایک انگریز نے، برطانوی سامراج والے نے کہا اپنے بچے سے، ایک لرد فرنگی نے کہا اپنے پسر سے، منظر وہ طلب کر کے تیری آنکھ نہ ہو سیر۔ ایسا منظر بنا اس برے صغیر میں کہ ہم وہاں بیٹھ کے 7 سمندر تالیاں مارے، دیکھا ہم نے کیسے تباہ کیا ان کو۔ سینے میں رہے راز ملوکانہ تو بہتر، کرتے نہیں محکوم کو تیغوں سے کبھی زیر۔ کہا ان کو تیروں سے اور ان چیزوں سے زیر نہیں کرنا، ان کی سوچ بدلو۔ انہوں نے تعلیم کے نام پہ لوگوں کی سوچ کو بدلا، ان کے نام کو چینج کر دیا۔ علماء اس وقت پگڑی باندھتے تھے، ترلا ہوتا تھا بڑا اونچا، بڑے بڑے علماء آپ نے دیکھا، علامہ عبدالستار خان نیازی کتنا لمبا ترلا۔ انگریز نے 120 سال حکومت کی یہاں، سب کچھ چینج کیا۔ اس نے کہا جو بھی ڈاکیہ ہے، چوکی دار ہے، جو چھوٹے لیول کا جتنا بھی درجے کا کام ہے، ہر بندہ پگڑی باندھ کے ترلا نکال کے جائے گا۔ لہذا جو دروازے پہ ہوٹل کے کھڑا ہے پین، اس نے بھی بار بار دروازہ کھولنا ہے، پگڑی باندھے گا۔ جو بھی ڈاکیہ ہے وہ پگڑی باندھے گا، تاکہ علماء کی جو عزت اور عظمت ان کے دلوں میں ہے یہ یوں نکلے گی۔ اور علماء کرام کے خلاف اور جو دین کے تبلیغ والے لوگ تھے ان کے خلاف نفرتیں پھیلانے کے لیے مختلف منصوبے تیار کیے۔ اقبال کہتے ہیں تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، مسلمان کی ایک خودداری ہے، یہ زندگی کی آخری سانس تک اللہ اس کے رسول کا نام لیتا ہے۔ یورپ نے پلان تیار کیا کہ ان کی تعلیم کو چینج کرو، اس طرح چینج کرو، تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر۔ ان کو ایسا ملائم کر دے کہ ان کو کہو تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت کے قانون کو بدلنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں ایسا ہی حال ہوا، تاثیر میں اکسیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب۔ اقبال کہتے ہیں لوگوں یہ جو یونیورسٹی کالج میں پڑھ رہے ہو یہ تمہارا ایسا تیزاب ہے جو تمہاری نسل کو تباہ و برباد کر دے گا۔ تاثیر میں اکسیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب، سونے کا حمالہ ہو تو مٹی کا ہے ایک ڈھیر۔ فرمایا یہ ایسا ظالمانہ پروگرام ہے جس کے دل میں ایمان کا سونے کا کوہ ہمالیہ جتنا بڑا پہاڑ ہوگا نا تو یہ تمہارے عقیدے کو اس طرح کمزور کرے گا، اسے بھی مٹی کا ڈھیر بنا دے گا۔ اور وہ اس مشن میں کامیاب ہوئے۔ لاہور کے ایف سی کالج میں ایک پروفیسر ہے، 23 سال اس نے پڑھایا ہے، 1 روپیہ بھی کالج سے نہیں لیا، کرسچن ہے، لینڈ کروزر پر آتی ہے،
یورپ اس کو پیسے دے رہا ہے. 20 سال بعد وہ یورپ میں گئی تو اس کا انٹرویو ہوا. اس سے پوچھا تم ایف سی کالج لاہور میں پڑھا رہی ہو, کتنے لوگوں کو تم نے عیسائی کیا ہے؟ اس نے کہا ایک بھی نہیں. کہا پھر تو تمہاری کارکردگی زیرو ہے. نے کہا زیرو نہیں ہے, جتنے میرے پاس مسلمان پڑھنے آئے ہیں میں نے ایک کو مسلمان رہنے نہیں دیا, سب کو کافر کیا ہے, ایک کو بھی مسلمان نہیں رہنے دیا. کس طرح ہمارے نظریات اور عقائد کو یہ چھینتے ہیں, آپ کی سوچ ہوگی. جب ایک نوجوان کے ذہن میں اس طرح کی بات ڈال دی جائے کہ نعوذ باللہ اللہ رب العزت کے مد مقابل بھی جیسے تم فرزندان توحید کہتے ہو, ہم بھی حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ نظریہ رکھتے ہیں, مسلمان کا بیٹا ہاں کہہ دے گا تو وہ تو مسلمان نہیں رہا, اس نے تو خدا کے بیٹے کا تصور ذہن میں رکھا, یا الوہیت کو اس نے اگر تقسیم کیا اور یہ نظریہ رکھا تو وہ بھی مسلمان نہ رہا. اقبال نے جو کہا تھا تاثیر میں اکسیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب, سونے کا حمالہ ہو تو مٹی کا ہے ایک ڈھیر, وہ مٹی کا ڈھیر بنا دیا. گرامی قدرات, رفتہ رفتہ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے دور ہو گئے. لاہور کی پتہ کتنی آبادی ہے؟ 1.25 کروڑ سے بھی زیادہ ہو گئی ہے. اتنی آبادی ہے تو چاہیے تھا نا کہ ہمارے یہاں اس علاقے میں تقریباً یہاں قریب 93 مسجدیں ہیں, 93. تو ان مسجدوں کے ممبر پہ بیٹھنے والے جو علماء ہیں ان میں سے کوئی بیسک لاہور کا رہنے والا ہے؟ سچ سچ بتائیں اور بولیں تو صحیح. میں صرف یہ 93 مسجدوں کی بات کر رہا ہوں ہمارے جو علاقے میں 93 ہے. کوئی کیا اللہ کی بارگاہ میں ہماری پکڑ ہوگی کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا بھی ہم نے تمہیں زندگی دی, اولاد دی, تم نے اپنے ایک بیٹے کو بھی عالم دین نہیں بنایا کہ وہ رسول اللہ کے دین کا خادم ہوتا, کیا جواب دیں گے ہم؟ ہم نے کبھی اس اینگل سے سوچا ہی نہیں ہے. ہمارے نزدیک قرآن اور حدیث کا علم ایک حقیر علم, نعوذ باللہ من ذالک. ہم اس کو سمجھ یہ کوئی تعلیم ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا میں اسی کو 17 امتیاز دوں گا جو رسول اللہ کا دین پڑھ کے میرے پاس آئے گا. آپ نے کہا حدیث کا کام کرو, آؤ میں تمہیں وظیفے دیتا ہوں. ماہانہ 1000 روپیہ لگا دیا. اور ہمارے ہاں شعبس والوں کو سب سے زیادہ 17 امتیاز دیا جا رہا ہے. کیا جی اس نے صحیح پورا سال لوگوں کو بے حیائی کا ڈانس دکھایا ہے, اس کو 17 امتیاز دے دیا جائے. یہ خدمت کی ہے جی انہوں نے. تو پھر قوم میں رنگیلے ہی پیدا ہوں گے, 1-2 علماء کو دے کے جی باقی. گرامی قدرات, جس وقت اس برے صغیر میں مذہب میں مداخلت کا سلسلہ شروع ہوا ہمارے اسلاف کھڑے ہو گئے اور جہاد کا اعلان کر دیا. اور جنگ آزادی میں ہمارے بزرگوں نے یہ نعرہ لگایا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی آبیاری کے لیے ایک الگ مملکت کا مطالبہ کیا. علامہ فضل خیر آبادی آپ نے فتویٰ جاری کیا جن کی پاداش میں آپ کو کالے پانی کی سزا دے دی. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کے دادا مولانا رضا علی خان, آپ کے والد مولانا نقی علی خان, آپ اس کی قیادت میں تھے. مراد آباد میں جنرل بخت خان یہ آپ کے شانہ بشانہ تھے. مولانا سید کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ, سید احمد اللہ شاہ مدراسی علیہ رحمہ, عنایت احمد کاکوروی علیہ رحمہ, یہ سارے بزرگ میدان عمل میں اترے. کسی کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا, کسی کو کالے پانی کی سزا دی, علماء کی آواز کو خاموش کروایا اور لبرل کی آواز کو بلند کیا اور سیکولر کی آواز کو بلند کیا. جس کا پھر کیا حال ہوا آپ دیکھ لیجئے. برطانیہ اگرچہ جا چکا ہے, 1947 کے بعد آج 76 سال ہو گئے, آج بھی ہم اسی طرح آہستہ آہستہ ڈی ویلی ہوتے جا رہے ہیں. کیونکہ جو قومیں اپنے نظریے سے ہٹ جائیں وہ قومیں کبھی بھی کامیابی کا سفر تیزی سے طے کر ہی نہیں سکتی. اگر ہم نے اپنے ماضی سے سبق نہ سیکھا, خاکم بدہن اس ملک کی جو صورتحال آپ کے سامنے ہے, معاشی بحران اتنا بڑھ چکا ہے کہ لوگ زندگی کی بنیادی ضروریات بھی پوری نہیں کر رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یلدغ المؤمن من جوہر واحد, مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا, مرتين. ہم نے پہلے بھی اپنی تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے کہ جب ہمارے ہاں میر جعفر اور صادق جیسے پیدا ہوئے, جب ہمارے حکمران عیش پرستی میں گئے,
تو پھر ایسٹ انڈیا کمپنی نے آ کے قبضہ کیا اور ہمیں غلام بنا کر انہوں نے اپنے اپنے مقاصد کو پورا کیا اور لوٹ کر لے گئے بر صغیر کو۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمیں بحیثیت مسلمان اپنے ان بزرگوں کی قربانیوں کو یاد رکھنا چاہیے، غیر مسلموں پہ کبھی بھی اندھا اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ آل عمران آیت نمبر 118، پروردگار ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، کبھی بھی غیروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ۔ کیوں؟ اس لیے اس کی وجہ یہ ہے، لا یعلونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم، وہ تمہیں تباہ کرنے میں کبھی کسر نہیں چھوڑیں گے، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ تاریخ کا سب سے بڑا قرضہ حکومت نے پھر لے لیا ہے۔ اسلامی نظام اگر آئے گا تو پھر کوئی شخص بھی اپنے یونٹ مفت نہیں یوز کرے گا، کوئی وزیر مشیر اپنے لان میں اے سی لگا کے نہیں بیٹھے گا۔ یہاں لوگوں کی روٹی پوری نہیں ہو رہی، دوائی نہ ملنے کی وجہ سے غازی آباد کے قبرستان میں پٹرول چھڑک کے ماں کی قبر پہ آگ لگا کے بندہ مر گیا ہے، اور یہاں پروٹوکول کے اندر لینڈ کروزر جاری ہے، کروڑوں روپے کا پروٹوکول جا رہا ہے، یونٹ بجلی کے مفت جا رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ اشرافیہ ہے، غریب کا خون نچوڑ لیا۔ جب اسلام کا نظام آتا ہے تو عمر بن عبدالعزیز حلف لے کے جانے لگے تو بگی آ گئی آپ کے لیے، فرمایا یہ کس لیے لائے ہو؟ جو عمر بن عبدالعزیز 2 ٹانگوں پہ چل کے آ سکتا ہے وہ 2 ٹانگوں پہ چل کے جا بھی سکتا ہے۔ یہ اسلام کا نظام ہے۔ لیکن گرامی حضرات، آج آپ دیکھ لیجئے ہماری معیشت کی کمزوری، اس کی وجہ جب ہم فضول خرچیوں میں پڑ گئے۔ بر صغیر میں قبضہ کرنے کے لیے انگریزوں نے یہاں کی معیشت کو کمزور کیا، بھاری ٹیکس لگائے، اور یہاں تک کہ ہماری معیشت کو تباہ کرنے میں کوئی چیز اور کسر نہیں انہوں نے چھوڑی، اور پھر باہمی اختلاف پیدا کیے۔ اس بر صغیر میں پہلے کوئی فرقہ نہیں تھا، مسلمانوں میں ایسے لوگ پیدا کیے جو مذہبی انتشار پھیلاتے ہیں اور مذہبی لوگوں میں اناد پیدا کرتے ہیں اور انتشار پیدا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ مذہبی معاملات کے اندر بھی شک و شبہ اور ڈاؤٹ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ گرامی حضرات، ہماری آج کی گفتگو کا مقصد یہ تھا، یہ بر صغیر جس میں ہمارے بزرگوں نے اور اسلاف نے بڑی محنت کے ساتھ اس ملک کو بنانے کے لیے جنگ آزادی 1858 سے انہوں نے آغاز کیا، 1858 سے لے کے 1947 تک 120 سال تک اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے کوششیں ہوئی ہیں۔ اگرچہ کچھ لوگوں کا اس تحریک میں شامل ہونے کا مقصد صرف انگریزوں سے نجات تھا، ہمارے بزرگوں نے کہا انگریزوں سے بھی نجات حاصل کرنا ہے اور ایک الگ مملکت پاکستان کو بھی بنانا ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا، یورپ چاہتا ہے وہ فاقہ کش جو موت سے گھبراتا نہیں، ذرا روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز اور یمن سے نکال دو۔ آج بہت حد تک وہ اس میں کامیاب بھی ہوئے۔ ہم سب کو ضرورت اس امر کی ہے ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں، ان کو اسلام کی محبت کا درس دیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کی بات کریں۔ اسی وجہ سے اس بر صغیر میں ایک جھوٹے نبی کو اس کی بناسپتی نبوت کو جاری کرنے کے لیے انگریز نے پیسہ لگایا، جس نے اپنی نبوت کا اعلان کرتے ہوئے کہا جہاد آج کے بعد حرام ہے، نعوذ باللہ۔ گرامی حضرات، اس تمام کی تمام تاریخ کو دہرانے کا مقصد یہ تھا کہ آج ہم پاکستان بننے کے بعد 76 سال گزر گئے، ہم بیٹھے ہیں اور اس جگہ بیٹھے ہیں، اس علاقے میں بیٹھے ہیں جو اس وقت بھی بر صغیر کی تاریخ میں دین کی اشاعت کے حوالے سے حضرت بڑے میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت میاں میر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان پاک ہستیوں کے دم قدم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی آبیاری کے لیے بہترین خطہ تھا، اور یہ علاقہ تاریخ میں ایک حیثیت رکھتا ہے۔ دعا ہے رب قدوس کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے ان ایام اور ان قربانیوں کو دہراتے ہوئے ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے اور اس ملک پاکستان کے لیے مخلص ہونے اور اپنے ماضی سے سبق حاصل کرنے، اور وہ لوگ جنہوں نے ملک کو لوٹا اور انہوں نے اس ملک کی معیشت کو تباہ کیا،
ان کے ان تمام معاملات سے خبردار ہوتے ہوئے اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنی سوچ میں اور فکر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کی آبیاری کرنے والے سچے حکمران کا انتخاب کریں۔ سارے دکھوں کی دوا ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ اس نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آبیاری کے لیے ہم سب کو کوشش اور کاوش کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔